جواب طلب نہیں کیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں ہیں، ابا کے دین پر باپ دادوں کے دین پر چلنے والے نہیں ہیں، بت پرستی کرنے والے نہیں ہیں۔ جیسے ہی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو باپ نے ڈانٹتے ہوئے کہہ دیا، ابراہیم کہیں ایسا تو نہیں کہ تو اپنی طبیعت ہی ان بتوں سے بیزار رہنا بنا لیا، ان بتوں سے اعراض کرنا بنا لیا،
سے باز نہیں آئے گا، لا جمنک واہجرنی ملیا، میں تجھے پتھراؤ کروں گا، پتھر دے ماروں گا، رجم کر دوں گا، اور تجھے میں بہت دور پرے چھوڑ جاؤں گا، جدا کر دوں گا، اپنے آپ سے الگ کر دوں گا۔ بہت بڑی دھمکی دی، ایک تو جان سے مارنے کی اور اپنے گھر سے نکال کر اپنے آپ سے جدا کر دیں گے۔ جدا کرنے سے پہلے، جان سے مارنے سے پہلے ایک اختیار دیا، لئن لم تنتہی، شرط یہ ٹھہرا دی کہ اگر ایسا کہنا نہیں چھوڑے گا، باز نہیں آ جائے گا تو یہ کروں گا۔ اور اگر ان بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دے، باپ دادوں کے دین کی عظمت کو دل میں لے کر تو بھی ان کا پجاری اگر بن جائے، پرستش کرنے والا بن جائے، پھر تو جان بچے گی، ہمارے محلوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھر گھرانے، ہمارے بستیوں کے اندر رہ سکے گا۔ اور اگر یہ باتوں سے باز نہیں آتا کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر کتنے سخت الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے بسی کا ذکر کر دیا۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے آج سے ہزاروں سال پہلے کہ بت کی حیثیت کیا ہے۔ ایک پتھر کی پرستش کرنے والا کتنا ہی سائنٹسٹ اور سائنسدان کیوں نہ ہو، یہ آیت پڑھنے کے بعد میں ہکا بکا رہ جائے گا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ابا رہ گیا۔ لما بھیجا تو نہیں نا کہ لما کے اندر اللہ ایک عجیب سوال قائم کیا، لما تعبد، کیوں کر کس بنیاد پر تو عبادت کرتا ہے، وجہ کے ریزن کو طلب کیا، ایکسپلینیشن کانفر کیا، لما تعبد۔ اور اس کے اندر ایک جملہ خبریہ بھی ہے، انشائیہ بھی ہے، دونوں کو ملا کر اللہ بیان کرتا ہے۔ ابا لما تعبد، سمجھ میں بات نہیں آتی کہ تو کیسے عبادت کرتا ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہوگا، لما تعبد، کیوں، بھلا کیوں کرتا ہے، یعنی اپنے طرف سے انکاریت کا ظاہر کر دینا، تیرے بات سمجھ میں آتی ہو تو آئے مگر میرے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا، لما تعبد، کیسے، کیوں کرتا ہے۔ ایک لما تعبد کا ترجمہ وہ جو میں نے پہلے کیا، کس بنیاد پر، تیرے پاس کون سی دلیل، لما تعبد، کون سی بنیاد ہے۔ اس میں صفائی طلب کیا جاتا ہے اور اس میں صفائی پوچھ رہے ہیں، بھلا آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ ان بتوں کے سامنے تو گرے جاتا ہے، ان پتھروں کے سامنے تراش لینے کی وجہ سے کانوں میں سننے کی طاقت آ جاتی ہے، پتھر کو آنکھ بنانے کی صورت میں، اسے شکل دینے کی صورت میں آنکھوں کے اندر بینائی کی طاقت آ جاتی ہے۔ جیسے ہم اپنے کاغذ کے اوپر ڈرائنگ بناتے ہیں، سورج کی شکل بناتے ہیں، سورج کی تصویر بچے بناتے ہیں، تو سورج کی تصویر بنانے کی وجہ سے کمرے کے اندر لائٹنگ تھوڑی آ جائے، سورج کی گرمی تھوڑی آ جائے، سورج کا فوٹو بنانے کی وجہ سے صحیح معنوں میں سورج کی طاقت اس فوٹو میں نہیں آ جاتی۔ آدمی اپنے تصور سے بچہ جیسے بنا سکتا ہے، ٹیڑھے میڑھے لکیریں ڈال کر وہی اس سورج کا نام دے دیتا ہے، اور اس سے بھی اچھا خاصا فنکار ہوتا ہے، اور جس کے قلم کے اندر صلاحیت، جس کے ہاتھ کے اندر مضبوطی اور صفائی آ جاتی ہے، وہ اچھا خاصا تصویر بنانے کے قدرت رکھتا ہے، تو وہ اچھا خاصا سورج بنا دیتا ہے۔ بچہ جو سورج بناتا ہے ٹیڑھے میڑھے لکیروں سے، ایک بہت بڑا مصور فنکار وہ بھی سورج کی تصویر بناتا ہے۔ چاہے سورج کی تصویر بناؤ یا کیسے بھی کر کے سورج کی تصویر براہ راست کیمرے کے اندر، ویڈیو کیمرے کے اندر اسے بند ہی کر لو، اور اس کے باوجود بھی سورج کی کرنیں اس تصویر سے پھوٹ کر باہر نکلنے والی نہیں ہے۔ تصویر بے جان ہوتی ہے، جسی کا نام تصویر، اسی کا نام فوٹو ہوتا ہے۔ فوٹو کے اندر جان بھی ہوتی، فوٹو کے اندر اصلیت اور حقیقت نہیں ہوتی۔ گلاب کے پھول کے اندر جو اصلیت اور فطری جو خوشبو ہوتی، تصویر بنانے میں اس کے اندر وہ خوشبو نہیں مہکتی، اور بندہ اس سے محظوظ اور متاثر ہو نہیں سکتا۔ پتھر مخلوق ہے، کل تک
ہمارے اپنے پیروں تلے دبے دبے پڑا رہا، اسے ایک اللہ کا بندہ اٹھایا اور جو پاگل بنا گیا، اور پاگل بنے سے اس نے آنکھ بنایا، ناک بنایا، کان بنایا، ہاتھ بنایا، اسے جیسے سمجھ میں آیا اس کے ہاتھ میں جتنی صفائی اس کے مطابق اس نے ایک شکل دے دی. اس کے سامنے آدمی اپنے آپ کو پھر جھکا دیا، خود جنم دیا، خود اسے پیدا کیا اور اسے خود خدا سمجھ کر اس کے سامنے جھکا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے جھنجھوڑ دیا، اس پاگل پنے کو چھوٹے سے لفظ سے جھنجھوڑ دیا اور بڑے اچھے حد ادب میں رہتے ہوئے قال یا ابی یا ابی، اے ابا جان، لما، کون سی بنیاد ہے، کون سی وجہ ہے، کوئی عقل مندی کی بات تو اس میں نظر آتی، عقل کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ لما تعبد، کیسے بھلا تو عبادت کرتا ہے اسے خدا سمجھ لیتا ہے، ماں یہ پتھر لا یسمع، سن نہیں سکتا، لا یبصر، دیکھ نہیں سکتا، ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھے کسی بلا و مصیبت سے بچا نہیں سکتا. ایسے پتھر کو جو تو تراش کر اسے دیکھنے کے قابل بنایا، اسے ایک شکل دے کر لوگوں کے سامنے اس پتھر کو زمین سے اٹھا کر لوگوں کے سامنے کھڑے کر دیا، ذرا دلیل تو دے دیں کہ اس کے اندر طاقتیں کہاں سے آ گئیں بچانے کی، ہماری دعائیں سننے کی. آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھروں کی پرستش کرنے والوں کے اپنے گریبان کو پکڑ کر لتاڑ ہی دیا اور ان کے اپنے دماغوں پر، ان کے اپنے ناسمجھ عقلوں کے اوپر کاری ضرب لگا دی اور ڈنڈے مارے. اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو شیطان چنگل سے نہیں چھوڑا اور ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی. اتنے سخت الفاظ سن کر ان کا باپ آگے سے باہر ہو گیا، بھڑک گیا، اور اس دعوت کے اندر انہوں نے اپنے ابا کو بھی حد ادب میں رہتے ہوئے دو باتوں کو سمجھایا. ایک تو میری پیروی کر لے، پیغمبر ہونے کی وجہ سے میں تجھے اللہ کا راستہ بتا دیتا ہوں کہ کون سے راستے پہ چلنے سے اللہ ملتا ہے. اور ایک بات بتا دی کہ جس راستے پہ تو چل کر عبادت کرتا ہے شیطان کا راستہ ہے، اور شیطان ہمیشہ اللہ کا نافرمان ہے، اور مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ اس راستے پہ چلتے چلتے تجھے اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، اور جیسے ہی اللہ کا عذاب پکڑ لے گا تو اللہ کا دوست ہونے کے بجائے شیطان کا دوست ہو کر مر جائے گا. سخت الفاظ ہیں، اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا، اللہ کے راستے کی دعوت کو بھی سامنے رکھ کر اللہ کی طرف بلایا. ہر اعتبار سے بتوں کی حقیقت کو بھی، پتھروں کی حقیقت کو بھی، شرک کی مذمت کو بھی ان الفاظ کے اندر بڑے بلیغ الفاظ میں، صاف اور فصیح الفاظ میں شرک کیا ہوتا ہے اور ایک پتھروں کی حقیقت اور اصلیت کیا ہوتی ہے اور لوگ اس کے سامنے کیوں جھک جاتے ہیں، وجہ پوچھتے ہوئے، تعجب کا اظہار خود کرتے ہوئے، اس طرف سے جواب طلب کرتے ہوئے، اس طرف سے انکار اور تعجب کو ظاہر کرتے ہوئے، ہر اعتبار سے ان کے درمیان میں، ان کے سامنے اللہ کی دین کی اور توحید کی عظمت کو بیان کر دیا. آج رابطے سے باہر ہو گیا، کہنے لگا ابراہیم تو اپنی جبیلت میرے خداؤں کو برا بھلا بولنا ہی بنا لیا، اعراض کرنے والا بن گیا. اترغب، یہ نہیں فرمایا تو اعراض کرتا ہے، راغب ترغب وانت ترغب عن آلہتی یا ابراہیم. تو اب اس وقت میں کہیں سے سیکھ کر ان بتوں کے خلاف بولنے میں لگ گیا ہے یا بول رہا ہے، تو اعراض کر رہا ہے. تو اس طریقے سے اس زمانے کے تعلق سے وقتیہ طور پر آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ نہیں پلایا. راغب انت عن آلہتی، الفاظ ہی بدل کر کہہ دیا، بیٹا تو اپنی طبیعت ہی بنا لیا کہ بتوں سے تجھے نہیں جمنے والا، ان بتوں کے تعلق سے تو مطمئن نہیں ہے، تو
برا بھلا کہے گا، اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا۔ جواب طلب کیے بغیر کیا کہہ دیا، اگر تو ایسی باتوں سے اعراض کرنے سے باز نہیں آئے گا، بتوں کی عزت کرے گا، پوجا پاٹ کرے گا، بچ کر نکلے گا، ورنہ تو کیا کروں گا، پتھر دے ماروں گا۔ اس زمانے کے اندر رجم کہتے ہیں، اور جیسے لوگوں کے سامنے کھڑے کر کر بہت سارے لوگ پتھر مار کر اس کو ہلاک کر دینا، جان لے گے۔ پتھر مارتے 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 لوگوں کے، پتھر کھاتے کھاتے جسم کے اندر جتنا خون ہوتا ہے سب پھٹ کر جسم چور چور ہو کر، زخمی ہو کر خون نکل جاتا ہے اور انسان کوما میں چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھر دے ماروں گا، رجم کروں گا، مطلب ہے کہ پتھر مار مار کر جان لے لوں گا، جان سے مار دوں گا۔ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تجھے دور انداز ڈال دوں گا، اپنے آپ سے جدا کر دوں گا۔ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں کافروں کو سلام کرنے کا رواج تھا، اس زمانے میں اس کا جواز تھا۔ تو ان کے اپنے ابا کے آپے سے باہر ہونے کو دیکھ کر سلامتی کی دعا کی، ابا برا نہیں ماننا، میں تو سلامتی کی دعا کرتا ہوں، السلام علیکم۔ قال سلام علیکم، اللہ تجھے صحیح سالم رکھے، تیرے اوپر سلامتی نازل کرے۔ سأستغفر لك ربی، ابھی سأستغفر لك، میں تیرے لیے میرے اللہ سے، میرے خدا سے معافی طلب کرتا ہوں، ابھی سنسی کے پیچھے سے، ابھی حال میں، سأستغفر لك ربی۔ اور ایسا نہیں کہ زمانے کے بعد اور جب نماز پڑھوں گا تو ہاتھ اٹھا کر دعا کروں، ابھی تو یہ جو بول رہا ہے ان باتوں کے اوپر میں تو کان پکڑ کر اللہ سے تیرے لیے معافی مانگتا ہوں۔ سأستغفر لك ربی، کیسے الفاظ ہیں، کیسا مکالمہ ہے، ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ اس منظر کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ سے تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا، معافی مانگوں گا، سأستغفر لك ربی، کہ میں ابھی تیرے اس باتوں کو سن کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں کہ اللہ تجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ انہ کان بی حفیٰ، وہ مجھے بڑا لاڑ کرتا ہے، ایک اچھا ترجمہ ہے۔ انہ کان بی حفیٰ، میرا رب مجھے بہت ہی پیار کرتا ہے، لاڑ سے دیکھتا ہے، جیسے ہم لاڑ کہتے ہیں نا، اس کا ایک اچھا لوگ ہے، ایک اچھا ترجمہ ہے، انہ کان بی حفیٰ۔ اور اچھے الفاظ میں اگر کریں گے تو دوری ہو جائے گی، بڑا مہربانی سے دیکھتا ہے، میرا خدا میرے تعلق سے مہربان ہے، اس کے لیے رحم کا بھی لفظ ہے، یہاں اللہ نے کہا حفیظ کیا۔ اور اس کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں، اور جیسے ہم چھوٹے بچے کو منا کہتے ہیں، کبھی تو منی کہتے ہیں، تو یہ جو پیار بھرے الفاظ ہیں جس میں خود لفظ ہوتا ہے چھوٹا سا مگر اس میں پیار نظر آتا ہے۔ نام سے بلانا الگ ہوتا ہے مگر منا کہنا، منی کہنا، اس کے اندر ایک لاڑ اور پیار بھی نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس میں پیار کرتا ہوں کہہ کر کوئی کسی کو منا یا منی نہیں بلاتا، بلانے میں خود اس کا ایک لاڑ اور پیار کا اظہار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرتے کرتے باپ سے مغفرت طلب کرنے کی بات جیسے ہی آئی نا، ان کا دل بھر گیا، ابراہیم علیہ السلام کا دل بھر گیا، اور پھر وہ بھرے ہوئے دل کو، ایک وزن دل کو لے کر کہتے ہیں میں اللہ سے ابا تیرے بارے میں ابھی مغفرت طلب کروں گا، میرا اللہ تو مجھ سے بڑا لاڑ کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک کانفیڈنس تھا اللہ کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے بہت ہی پیار بھرے انداز میں دیکھتا ہے، بہت ہی پیار کرتا ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں جدا ہو جاتا ہوں، اعتزال کرتا ہوں، اور میں تمہاں سے خلاصی حاصل کرتا ہوں، اور ان چیزوں سے جو اللہ کو چھوڑ کر تم اس پرستی کرتے ہو، ان پتھروں کے مجسموں سے بھی، اور تمہارے اپنے طور طریقوں اور تمہارے اپنے محلوں سے بھی اور تمہارے زندگیوں سے بھی میں تو اپنے آپ کو جدا کر لیتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں میرے اللہ کو پکارتا ہوں، میرے پروردگار سے دعا کرتا ہوں۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا،
امید ہے کہ میرا رب مجھے دعا کرتے ہوئے دعا کرنے کی صورت میں بدنصیب نہیں کرے گا، محروم نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں، ایک جگہ تو فرمایا کہ مجھے اللہ میرا لاڑ پیار سے مجھے دیکھتا ہے، اور یہ آنے کے بعد یہ کہا میں اپنے آپ کو تم سے جدا کر لیتا ہوں، میں بت پرستی کے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر نہیں سکتا، بولنا پڑتا اور مجھے سننا پڑے گا، میں اپنے آپ کو خود الگ کر لیتا ہوں اور میں میرے اللہ سے دعا کرتا ہوں، امید ہے کہ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، کہ میں میرے رب کو پکار کر دعا کر کے بدنصیب نہیں رہوں گا۔ یہ اللہ کے ذات سے امید، اور میں اللہ کے دعا کرتے ہوئے آدمی کو پورے تیقن اور یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بالکل یقین کے ساتھ دعا نہیں کرنا، شاید اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، یہ اللہ کے شان میں اصل میں بے ادبی ہے۔ کسی انسان سے مانگتے ہوئے انسان ہچکچاہٹ محسوس کر سکتا ہے کہ میں ایک بندے سے مانگتا ہوں شاید دے گا کہ نہیں دے گا، اگر اللہ سے مانگتے ہوئے بندہ ہچکچاہٹ محسوس کرے گا تو مطلب کیا ہو کہ اللہ دے گا کہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے یہاں دینے کی طاقت نہیں۔ ہم تو یہ کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، جب تو طاقت دیتا ہے تو میں کام کر لیتا ہوں۔ یہ لا حول جو پڑھتے ہیں نا ہم، کہ جس کی وجہ سے شیطان کیوں بھاگ جاتا ہے، بندہ اصل میں اپنے سارے قوتوں کو اللہ کے سامنے لا کر سرنڈر کر دیتا ہے، لا حول ولا قوت، کوئی غلبہ کوئی دبدبہ نہیں، ولا قوت اور کوئی طاقت نہیں، الا باللہ سوائے تیرے کے اللہ۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں طاقت دیتا ہے تو پھر ہم کرتے ہیں، اللہ ہمیں غلبہ دیتا ہے تو جب چل کر ہم غالب آتے ہیں، ورنہ تو کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو ہم اپنے قابو میں رکھ نہیں سکتے، قابو میں اللہ رکھتا ہے چیز، پھر صحیح سالم وہ چیز ہمارے قابو میں رہتی ہے۔ روزانہ سینکڑوں بار لوگ اللہ کے بندے سفر کرتے ہیں، اور جو حادثہ ہمارے سامنے کل جو ہمیں اخباروں میں پڑھنے میں آیا اور دل دہل جاتا ہے، اور پھر ان اسوار کے تعلق سے دل تو بیٹھ ہی جاتا ہے، اور ایک کانفیڈنس اور ایک جو اعتماد ہوتا ہے، جو بھروسہ ہوتا ہے، وہ بھروسے کو ٹھیس پہنچ جاتی، اور بندہ سفر کرنے سے ہی گھبراہٹ محسوس کر جاتا ہے۔ اتنا بڑا حادثہ اور جس میں اتنے لوگ مارے گئے، اور جس میں مسلمان بھی ہیں اور مسلمان خواتین بھی ہیں، ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا کرنا۔ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی دردناک موت ہے، بہت ہی عبرت آموز موت ہے، نصیحت آموز موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حادثوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، فطری موت عطا فرمائے، گھر کی موت، مسجد کی موت، عبادت کی موت، اللہ اللہ کرنے کی موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، لمبی عمر ہو اور سارا گھر پریوار ہو، قرآن پڑھنے کا ماحول ہو اور اللہ اللہ کرنے کا ماحول ہو، اور ایسے ماحول کے اندر اللہ راضی ہو، اور ایسے میں اللہ کے بندے ہم تمام اللہ کے ہاں خوشی کے ساتھ پہنچنے والے ہوں۔ اور یہ اللہ کی مصلحتیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نہ جانے کس سے ناراض ہے، یعنی کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حادثوں سے لوگوں کی ارواح کو قبض کر لیتا ہے، کہ اللہ کی حکمت اور مصلحت اللہ ہی جانتا ہے۔ نیکوکار بندے بھی ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچ گئے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، نہ جانے کیسے کیسے حالات ہیں۔ ہمیشہ ہی سفر ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں سلامتی ذرا اٹھا لیتا ہے تو حادثہ ہو جاتا ہے۔ انسان کسی بھی چیز پر اپنے ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرتے ہوئے سانس لے نہیں سکتا، قدم اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ چاہتا ہے چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ نہیں چاہتا ہے کچھ بھی کر لو، کتنے سیف جرنی کے اندر تمام کے تمام ہلاک ہو گئے، ایک آدمی نہیں بچ پایا، جو اندر تھے پورے کے پورے ہلاک ہو گئے۔
جن کو اللہ بچانا چاہا وہ بچ گئے، اور جن کو اللہ بچانا نہیں چاہا وہ ہلاک ہو گئے۔ بہرحال ہماری دلی دعا ہے ہم تمام کی، اور آپ حضرات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ نماز پڑھ کر بھی آپ دعا کریں، ان کے لیے سارے ثواب بھی کریں۔ یہ چیزوں کی وجہ سے دیکھ کر کہ غفلت کی وجہ سے ہو گیا، یہ اصل میں دل کی مردنی، اللہ ہمارے دلوں کو زندہ کر دے کہ ہمارے دوست احباب اگر ہوتے تو ہم بے چین ہو جاتے۔ ایمان کی ایک نسبت ہے ہمارے، جو لوگ حادثے میں گزر گئے ہیں نا مسلمان، ایمان کا ایک تعلق ہے، ہمارے دل میں ایکتا بے فکر ہونی چاہیے۔ اللہ ان کے اپنے جتنے بھی خویش و قریب ہے، اگر شوہر گزر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بیوی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اس کے بیچارے کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا، آسمان پھٹ گیا ہو، زمین میں دھس جانا چاہتی ہوگی، اتنا بڑا حادثہ، اللہ اسے صبر جمیل عطا فرمائے، اس کے بچوں کی بہترین تربیت فرمائے، اگر کسی کا لاڈلا ہے اس کے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور جتنے لوگ اس میں انتقال کر گئے اور جو مسلمان ہیں، ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو گناہوں کو معاف فرما کر اپنے فضل اور کرم سے ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا عسیٰ اللہ اکون بدعاء رب شقیّا، امید ہے کہ میں بلا کر اللہ کو مایوس نہیں ہوں گا۔ فلما اعتزلهم، اور بولنے کے مطابق جب انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور وما یعبدون من دون اللہ، اور ان بتوں سے اور جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ہبہ میں گفٹ